بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو سنہرے اقوال۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے ہاشم ندیم صاحب کے ناول ایک محبت اور سہی کے ایپیسوڈ 4 پارٹ 1 کو۔ ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ اگلے ہفتے ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اور راجہ سڑک جوڑے اپنی منصوبہ بندی میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں ریحان کی چھت پر آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیں یوں سرگوشیاں کرتے دیکھا تو مشکوک سا ہو گیا۔ یہ تم دونوں کون سے منصوبے کی کڑیاں جوڑ رہے ہو؟ ایان، خدا کے لیے اب مزید کوئی کارنامہ نہ کر بیٹھنا۔ ابا پہلے ہی تم سے بہت ناراض ہے۔ اس بار وہ تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ریحان کی بات حسب معمول ہوا میں اڑا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم میرے ابا ثانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے پتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اتنے میں نیچے گلی میں بالے کی پھٹ پٹی کا سائلنسر گونجا اور راجہ ریحان کے منع کرنے کے باوجود چھت سے ملحق گلی میں اترتے پائپ سے لٹکتے ہوئے گلی میں کود گئے۔ یہ ہمارا خاص شارٹ کٹ تھا۔ بالے اور مشی نے بھی اپنا کام نپٹا لیا تھا۔ بالے نے خبر دی، سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ ہفتہ لینے کی ابتدا سادات محلے کی چوڑی گلی سے کرتے ہیں۔ کل 17 دکاندار بھتہ دیتے ہیں انہیں وہاں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایک مرتبہ سادات محلے کی چوڑی گلی کے آس پاس کے علاقے کا جائزہ بغور لینا ہوگا تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان سورماؤں کو کہاں روکنا ہے۔ میری بات پر سبھی نے سر ہلائے اور کچھ دیر بعد ہی ہم سادات محلے کی چوڑی گلی سے منسلک گلیوں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ تیسری گلی، جہاں بھتہ دینے والا صرف ایک دکاندار تھا، نسبتاً کچھ سنسان تھی۔ ہم نے سارنگا کے غنڈوں کو روکنے کے لیے یہی گلی منتخب کر لی۔ ابھی ہم دیگر جائزہ طے کر ہی رہے تھے کہ اچانک میرے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ایان صاحب، بڑی راہ دکھائی آپ نے، لگتا ہے وعدے کر کے بھول گئے۔ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے تنویر کا مسکراتا چہرہ تھا۔ ماموں روزانہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لگتا ہے آپ نے ہماری خطا ابھی تک معاف نہیں کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس امتحانات کی مصروفیت میں الجھے رہے ہم۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر چلیے۔ ماموں کو پتہ چلا کہ آپ سادات محلے تک آ کر واپس لوٹ گئے ہیں تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ میں نے تنویر کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے بنا نہیں جائے گا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اشارہ کر کے اپنا کام جاری رکھنے کا کہا اور خود تنویر کے ساتھ چل پڑا۔ تنویر مجھے چند لمحوں کے لیے دروازے کے باہر انتظار کرنے کا کہہ کر گھر کے اندر گیا اور دوسرے ہی لمحے شیخ صاحب لبکتے جھپکتے دروازے سے برآمد ہوئے اور گلے شکوے کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے۔ کچے صحن والا چھوٹا سا صاف ستھرا کوارٹر تھا جس میں چاروں جانب پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں سرخ، پیلے اور سفید گلاب خوبصورتی سے تراشی ہوئی باڑ میں ٹنگے ہوئے تھے۔ برآمدے کو سبز رنگ کی جعفری سے بند کیا ہوا تھا۔ شیخ صاحب مجھے نفاست سے سجی ایک چھوٹی سی بیٹھک میں لے گئے۔ کیا میاں، لگتا ہے تم بھول گئے شیخ کبیر کو۔ شیخ صاحب کافی دیر اپنے دکھڑے سناتے رہے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حمید کو نور پور اپنی بچی کچی حساب کتاب کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں وہ اپنی گھر والی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئے تھے۔ چھوٹی بیٹی گہنا کا نام تو میں سن چکا تھا، البتہ بڑی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ صاحب کی آواز کچھ بھر سی آئی۔ بڑی کا نام ستارہ ہے میاں، لیکن نصیب کے معاملے میں اس کا تارا بہت سیاہ نکلا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی شوہر ایک حادثے میں چل بسا اور گزشتہ 1.5 سال سے وہ ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ خدا کسی کی بیٹی کو کبھی بیوہ نہ کرے۔
ماحول سوگوار سا ہو گیا۔ شیخ صاحب مجھ سے معذرت کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تنویر شاید پہلے ہی چائے کے لوازمات وغیرہ کے سلسلے میں زنانے میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی کیونکہ باہر میرے دوست میرے راہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک درمیانی دروازے کی جانب سے کچھ آہٹ بلند ہوئی اور کسی شرارت بھری کھنکتی آواز گونجی۔ اوہ، تو وہ والی ایان صاحب تشریف لائے ہیں جو کھلی نہیں ہے۔ میں چونک کر پلٹا۔ دروازے پر بڑے پردے کی آڑ میں ضرور چھوٹی والی گہنا ہی تھی، کیونکہ بڑی والی کی تو میں نے کبھی آواز تک نکلتے نہ سنی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جی فرمائیے، مزید کچھ سامان اٹھانا ہو تو میں ضرور حاضر ہوں۔ دوسری جانب سے بے اختیار دبی دبی ہنسی کی آواز بھری، نہیں فی الحال تو ایسی کوئی ضرورت نہیں، البتہ جب کبھی مزدوری کا کچھ کام آ پڑے تو آپ کو زحمت ضرور دیں گے۔ پردے کے پیچھے مزید کچھ کھسر پسر ہوئی، جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہو اور وہ گہنا کو دبی آواز میں سرزش کر رہا تھا۔ پھر گہنا کی آواز آئی، آپی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ گویا گہنا سے بڑی ستارہ بھی وہیں موجود تھی۔ چند لمحے سکوت کے گزرے اور پھر قدرے گھبرائی سی آواز سنائی دی، ہم سب آپ سے اس روز کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ گہنا کی زبان کو لگام نہیں ہے، ابا کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، لیکن امی گہنا کی اس رات کی حرکت پر بہت نادم ہیں۔ آپ لوگ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ بات تو اسی رات ختم ہو گئی تھی۔ رہی بات گہنا کی، تو میں ایسی نادان بچیوں کی بات کا برا نہیں مانتا۔ اپنی امی سے کہیں دل پر بوجھ نہ لے۔ میری نادان بچی والی اصطلاح پر اندر شاید گہنا پر کچھ چوٹ ہو گئی۔ تبھی وہ ایک دم بولی، میں نادان بچی نہیں ہوں، 3rd ایئر میں پڑھتی ہوں، سمجھے آپ، اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ ابا یا کوئی اور مجھے نادان بچی کہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، تیر نشانے پر لگا تھا۔ اتنے میں بیرونی دروازے پر برتنوں کی آہٹ ہوئی اور شیخ صاحب تنویر کے ساتھ چائے کی ٹرے اور کیک بسکٹ وغیرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ درمیانی کمرے کے پردے کے پیچھے خاموشی چھا گئی۔ چائے کے دوران شیخ صاحب کے دل میں چھپا سوال زبان پر آ ہی گیا، ایان بیٹا، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تمہارا اپنا گھر خدا کے فضل سے قائم و سلامت ہے، تو پھر اس رات تم وہاں اس ہوٹل کے باہر برستی بارش میں فٹ پاتھ پر کیوں سو رہے تھے؟ ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 1 یہیں ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔